آج کل صحت کے بارے میں اتنی ساری معلومات ہیں کہ اکثر یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شروع کہاں سے کریں۔ یہ گائیڈ ایک بہت ہی طاقتور حکمت عملی کے بنیادی اصولوں کو واضح کرے گی تاکہ ساری الجھن ختم ہو اور ایک صاف راستہ نظر آئے۔ کیا کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ پیٹ کی ضدی چربی سے چھٹکارا پانا تقریباً ناممکن ہے؟ یہ ایک بہت عام مسئلہ ہے، لیکن اس کی ایک بہت ہی خاص وجہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اگر وزن کم نہیں ہو رہا تو اصل مجرم شاید کیلوریز نہیں بلکہ ایک ہارمون ہے، انسولن۔ جب تک ہم اس پوشیدہ رکاوٹ کو نہیں سمجھتے، حقیقی پیش رفت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اصل مسئلہ چربی نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ہے جو جسم کو چربی ذخیرہ کرنے پر مجبور کرتی ہے اور اسے جلنے سے روکتی ہے، اور وہ ہے اضافی انسولن۔ تو یہ انسولن ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں یہ ایک ہارمون ہے جو خون میں شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن جب اس کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ دو کام کرتا ہے۔ پہلا، یہ شوگر کو سیدھا چربی میں بدل دیتا ہے، اور دوسرا، یہ پہلے سے موجود چربی کو توانائی کے لیے جلنے سے بھی روک دیتا ہے، یعنی ایک ڈبل مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور ہم اکثر ان علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے پیٹ کی ضدی چربی، ہائی بلڈ پریشر، کھانے کے بعد تھکاوٹ، دماغی دھند، چڑچڑاپن اور ہر وقت بھوک لگنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید زندگی کا حصہ ہے، لیکن کیا ہو اگر یہ سب ایک ہی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہے ہوں، یعنی اضافی انسولین؟ تو سوال یہ ہے کہ اس اضافی انسولین کو کم کیسے کریں؟ جواب دو طاقتور حکمت عملیوں میں ہے جو مل کر اس مسئلے کو جڑ سے ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پہلا ہیرو ہے صحت مند کیٹوسس۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کیا کھایا جائے، یعنی کاربوہائیڈریٹس کو کم کرنا تاکہ جسم شوگر کے بجائے چربی کو توانائی کے لیے جلانا شروع کر دے۔ دوسرا ہیرو ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ کب کھایا جائے، یعنی کم بار کھانا تاکہ انسولین کی سطح کم رہے۔ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو انسولین کو نیچے لانے کا ایک زبردست کمبینیشن بنتا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کم کھانے سے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جسم بہت ہوشیار ہے۔ یہ گروتھ ہارمون نامی ایک چیز کو بڑھا کر پٹھوں کی حفاظت کرتا ہے اور غذائی اجزاء کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنا سیکھ لیتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کم میں زیادہ حاصل کرنا۔ یہ صرف وزن کم کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ اصل اصول یہ ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے پہلے صحت مند ہونا پڑتا ہے، اور صحت مند ہونے کا مطلب ہے جسم کو وہ تمام غذائی اجزاء فراہم کرنا جن کی اسے صحیح طریقے سے کام کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ لیکن صحت مند ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف صحیح غذائیں کھانا نہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جسم انہیں جذب بھی کر سکے۔ آئیے وٹامن اے کی مثال سے اس اہم نقطے کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے فیٹ سولوبل یعنی چربی میں حل ہونے والا وٹامن کیا ہے؟ یہ ایک ایسا وٹامن ہے جو چربی میں ذخیرہ ہو سکتا ہے اور جسم میں جذب ہونے کے لیے اسے چربی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن اے اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ وٹامن اے کی سب سے طاقتور شکل، جسے ریٹینول کہتے ہیں، مچھلی کے جگر کے تیل، کلیجی، مکھن، انڈے کی زردی اور پنیر جیسی غذاؤں میں پائی جاتی ہے۔ غور کریں کہ یہ سب صحت مند چربی کے ذرائع ہیں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ سبزیوں میں جو وٹامن اے ہوتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ جسم اسے صرف 4 سے 6% ہی استعمال کر پاتا ہے، اور اس تھوڑے سے حصے کو جذب کرنے کے لیے بھی جسم کو بائل یعنی صفرا کی ضرورت ہوتی ہے، جو چربی کو ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے بغیر دنیا کی بہترین سبزیاں کھانے کے باوجود وٹامن اے کی کمی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحت مند ہونے کا مطلب صرف صحیح کھانا نہیں، بلکہ جسم کو اسے جذب کرنے کے قابل بنانا بھی ہے۔ تو اب جب ہم کیوں سمجھ چکے ہیں، آئیے کیسے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی اسے عملی طور پر کیسے کیا جائے۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس کے لیے کسی پیچیدہ حساب کتاب یا پائے چارٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے۔ بس اپنی پلیٹ کا تصور کریں۔ آدھی پلیٹ یعنی 50% سلاد یا سبزیوں سے بھری ہونی چاہیے۔ 1/4 حصہ یعنی 25% پروٹین کا ہو اور باقی 1/4 حصہ یعنی 25% صحت مند چربی کا۔ یہ ایک سادہ سا ماڈل ہے جسے یاد رکھنا آسان ہے، اور اس سے ہمیشہ صحیح توازن ملے گا۔ آخر میں آئیے اس کے اصل انعام پر بات کرتے ہیں۔ یہ صرف وزن کم کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل تبدیلی ہے۔ یاد رکھیں، انسولین کو کم کرنے کے 2 بنیادی اقدام ہیں۔ پہلا، کاربوہائیڈریٹس کم کریں، یعنی چینی، اناج اور پاستا کو ختم کریں، اور دوسرا، کم بار کھائیں، 3 کے بجائے دن میں 2 بار، اور درمیان میں کوئی سنیکس نہیں۔ اور نتیجہ ایک نیا معمول بن جاتا ہے۔ بھوک غائب ہو جاتی ہے، میٹھے کی طلب ختم ہو جاتی ہے، ذہنی توجہ بہتر ہوتی ہے، موڈ خوشگوار رہتا ہے، اور جسم میں سوزش کم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف وزن کم کرنا نہیں ہے،
ये अपने जिस्म का फ्यूल सोर्स यानी तवानाई का जरिया बदलना है। आखिर में इस सवाल पर गौर करें, अगर भूख और खाने की तलब दिन भर काबू में रहें तो क्या कुछ बदल सकता है? ये इस नुक्ते नज़र से मिलने वाली हकीकी आज़ादी है।